ایک اہم خبر آپ کو دیں گے۔ فرانس کی نئی چال، پاکستان کے خلاف طنزیہ ٹویٹ کی حکومتی اور تھنک ٹینکس حلقوں میں گردش کرنے لگی۔ فرانس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوگی مگر علم صرف پاکستانیوں کو ہے۔ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم نے دور رہ کر بھی ملک کا ستیہ ناس کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں فرانسیسی چال۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس کی جانب سے ایک نئی چال چلی گئی ہے، پاکستان کے خلاف طنزیہ ٹویٹ کیا ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑی میں یہ تصدیق کر دوں، یہ کوئی فرانس کی چال نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ فرانس میں ایک طنزیہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے ایک ٹویٹ کیا جو فرانس کے حکومتی حلقوں اور تھنک ٹینکس میں یہ ٹویٹ گردش کر رہی ہے، اور جو افسوسناک حقیقت ہے اس پر یہ طنز کیا گیا ہے، اور وہاں پر ایک مذاق اڑایا گیا ہے پاکستان کا کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان گھمسان کی جنگ ہے مگر اس کا علم صرف پاکستانیوں کو ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے ہم نے وہاں موجود نہ ہو کر بھی ان کے ملک کی ایسی چرچا نہ کیا ہے اور اسے فرانسیسی چال قرار دیا ہے کہ وہاں پہ انہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم اپنی طور پہ یہاں پہ جنگ اپنے ہی خلاف لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں جو جس طرح افراتفری اور انتشار اور فساد ایک گروپ کی طرف سے پیدا کیا گیا، سڑکوں پہ توڑ پھوڑ، عوام کو جس طرح مشکل صورتحال کا سامنا ہے، تو جن کے خلاف ہم نے کچھ کرنا ہے، ایک اپنے آپ کو مضبوط کر کے ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ وہاں آرام سے بیٹھے اور ہم اپنے ملک میں آپس میں جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ طنز انہوں نے کیا ہے فرانس میں ایک طنزیہ ٹویٹ کے ذریعے، اور یہ یقیناً ایک افسوسناک حقیقت ہے، اور ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا کے جو غلط جو اقدامات ہیں ان کا جواب دینے کے لیے کو کیا اقدامات کرنے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ آپس میں لڑنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک بڑا ہی ٹف سٹینڈ لیا ہے برطانیہ کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے برطانیہ کی حکومت کو یہ میسج دیا کہ نواز شریف اگر آپ ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو پھر ہم سے بھی آپ کسی رعایت کی توقع نہ رکھیں، اور اس کی اتنی کاسٹ ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ برطانیہ والے اس قدر خفا ہیں اس بات پر کہ انہوں نے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد، ان کا جو ایک دورہ ہونے والا تھا وہ بھی ممکن نہیں ہو پایا، کیونکہ جو بندے برطانیہ نے مانگے تھے یہاں پر پاکستان کی وزارت داخلہ نے آن دا انسٹرکشن آف پرائم منسٹر یہ کہا برطانوی حکام سے کہ ہم تو آپ کو بندے دے رہے ہیں، ہمارا بندہ آپ کے پاس ایک بیٹھا ہوا ہے منی لانڈرر، چوری چھپے ادھر آگے بیٹھ گیا، آپ اسے دیں ہمیں۔ تو برطانیہ نے کہا کہ جی وہ تو ایک پولیٹیکل پرزنر ہے اور ان کا فیصلہ تو ہوم ڈپارٹمنٹ کرے گا۔ تو یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پھر یہ جواب دیا گیا انہیں کہ ادھر بھی ہمارا فیصلہ پھر وزیر اعظم کرے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں، جن لوگوں نے پھر برطانیہ کو بھڑکایا وہ شاید آپ ان کی نشاندہی کر سکیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب دیکھیں یہ پاکستان تو بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے، وہ جو برطانیہ سے ایک جہاز بھر کے آیا تھا جس میں کچھ ڈپورٹیز تھے، تو پاکستان نے ان کو لینے سے انکار کر کے اس جہاز ہی کو واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ پرائم منسٹر نے ایک بڑا سٹینڈ لیا کہ جناب اگر آپ نے ہم سے کوئی ملزمان اپنے واپس لینے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارا بھی تو ملزم واپس کریں، نواز شریف کو تو ہم واپس دیں۔ اور جناب اس پر وزیر داخلہ کو اجازت نہیں ملی برطانیہ جانے کی۔ یہ سبھی صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ غصہ پھر اس پہ یہ نکالا کہ پہلے ہمیں شامل کر دیا وہ ہائی رسک کنٹریز میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی والے، حالانکہ یہ جو ہمیں ہائی رسک کنٹریز منی لانڈرنگ، دہشت گردی اور کرونا کی بھی ہائی رسک ڈال دیا، اس میں بھی ڈال دیا، اور پھر بہانہ یہ بنایا کہ شیخ صاحب جی وہاں پہ کرونا بہت زیادہ ہے اور یہ ہے، لیکن اصل کہانی یہی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا بھائی آپ ایک موقف تو بیان کریں، آپ ایک مجرم آپ کے پاس، ملزم نہیں، ایک مجرم آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ہماری عدالتیں ان کی واپسی کا کہہ چکی ہیں، اتنے کہ اس کے اوپر الزامات ہیں، یہ کمٹمنٹ کر کے گیا ہے، اس کی بیل کینسل ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود آپ ہمیں جواب نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے الٹا یہ جواب دیا کہ شیخ رشید کو ہی جواب دے دیا کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دیتے۔ لیکن اس پہ میں تو لیکن سٹینڈ ٹھیک ہے، دیکھیں نا وزیر اعظم کا، اور اس میں شیخ رشید کا بھی سٹینڈ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، نہیں جانا، میرا کہڑا کوئی ایسی کوئی برطانیہ جناب کو ایسے نعرہ لگی ہے جو میں پیسے اکٹھے کرنے جا کے، اسے ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ظاہر ایک اچھا اگر شیخ رشید چلے جاتے نا برطانیہ، انہوں نے برطانوی حکومت سے جا کر بھی نواز شریف کی واپسی کی ہی بات کرنی تھی، کیونکہ اگر یہ ہمیں کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا، سفارتی جو آداب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی ٹریول میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے برطانیہ کی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن آپ ایک کمٹمنٹ کر کے آپ ایک خط جاتا ہے، ایک جواب دے دیتے ہیں، پھر آپ سے وجوہات پوچھی جاتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ پولیٹیکل پرزنر ہے اور پولیٹیکل شخص ہے تو اس وجہ سے اس کو ہے، تو ہم اس حوالے سے ہمارے اپنے جو قوانین ہیں
وہ بہت زیادہ سخت ہے، ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں، اب ہم ایچی بیچیاں وہ ڈالتے رہتے ہیں. ہم ان کو ہائی رسک اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ ہمارے جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے زیادہ ٹریول کرنا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسی سچویشن ہے جیسے بھارت لائن آف کنٹرول پر جب گولے مارتا ہے پاکستانی علاقے پر تو ہمارا بڑا نقصان ہوتا ہے. جواب میں ہم ان کو اس طریقے سے فائر نہیں بیک کر سکتے، اس لیے کہ تو بھارت کو یہ پتہ ہے کہ یہ ادھر اس طرح سے مجھے جواب نہیں دے سکتے، اور ان تو بالکل وہی، اب پاکستان اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہاں سے جو کر کے ٹریول ادھر آنے والے لوگ ہیں وہ سارے وہ پاکستانی فیملیز ہیں جو وہاں پہ رہ رہی ہیں. برطانیہ کے تو یہاں پر لوگ ہیں ہی نہیں، وہ تو 2 4 5 بندے ہیں ان کے. تو یہ اس لیے ہم ان کو اس پابندی پر ان کو ہائی رسک میں ڈال کے ٹریول پر پابندی نہیں لگا سکتے. یہ پھر خان صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں بورس جانسن سے دوستی کا، تو اس دوستی کا کوئی فون شون کرے جی ساڈا بندہ نہیں. لیکن خان صاحب نے دیکھیں ایک بات ہے، عمران خان نے ان کو بتایا گیا اس بات کا، انہوں نے اس بات پر بڑی سختی سے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں، نواز شریف کو لے کے آنا. تو ان سے کہیں آپ اگر اپنے بندے لینے ہیں تو ہمیں نواز شریف کو واپس کریں. تو یہ ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سٹینڈ، ایک موقف جو ہے نا، ایک اسٹرانگ موقف لیا پرائم منسٹر نے، which is very. جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید، ان سے برطانوی جو ہائی کمشنر ہیں کرسٹن ٹرنر، وہ ملاقاتیں بھی کئی کر چکے ہیں، انہوں نے جانا بھی تھا. اچھا، پھر جب یہ وزیر داخلہ نئے نئے بنے تھے تو کئی خطوط بھی لکھے گئے فارن آفس کے ذریعے میاں نواز شریف کے معاملے کے اوپر. انہوں نے صرف ایک آدھے خط کا جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. ان کی جانب سے، وزارت کی جانب سے بار بار یہ معاملہ اٹھایا گیا، کیونکہ جب بھی یہاں پہ کیسز ان کے کھلتے تھے یا عدالت پوچھتی تھی کہ ان کی واپسی کا کیا ہوا، ظاہر ہے ضمانت دیکھ کر تو وہ گئے ہوئے ہیں، اب وہ 50 روپے والا بانڈ ہو یا 7 ارب والا، وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. تو وہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ پچھلے دنوں انہوں نے 2 بندے مانگے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی جو لیگل میوچل اسسٹنس کا ایک وہ اگریمنٹ ہے اس کے تحت پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے وزیر اعظم نے یہ بالکل بات کی، انہوں نے کہا جی ان سے پوچھے تو صحیح کہ ہمارا بھی ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور عدالتوں کو مطلوب ہے، اور عدالتیں ان کے بارے میں یہ احکامات دے چکی ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. اس کے بارے میں تو بات کریں. جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. تو انہوں نے پھر وہ جو آج کل دیکھ رہے ہیں ان کی واپسی کا معاملہ شہزاد اکبر، تو انہوں نے بھی اس معاملے میں انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا. ظاہر ہے وہ روٹ تو